امامت ظہرا نماز کی امامت ہے اور امامت کبرا نبی کی سچی نیابت ہے، یعنی تمام مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی امور میں تصرف عام کا اختیار رکھے، یہ نیابت حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے، اور نبی کی زندگی میں امامت حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ بخاری شریف میں ایک دو جگہوں پر نہیں، کئی جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے، اور الحمدللہ جامعہ امجدیہ میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں، حضور محدث کبیر بھی پڑھاتے ہیں اور ان کے خادم کی حیثیت سے میں بھی پڑھاتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، ساری حدیثیں نہیں پیش کروں گا، اس کا خاص نقطہ، رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں داخل ہوئے تو 13 دن بیمار رہے، 8 دن دیگر ازواج پاک کے پاس، 5 دن دیگر ازواج پاک کے پاس، اور اخیر کے 8 دن حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آپ کے گزرے۔ رسول پاک جب حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے، کمزوری اور نقاہت تو تھی، اس کے باوجود بھی آپ مصلی پر جاتے اور صحابہ کی نماز پڑھاتے، لیکن وصال سے 3 دن پہلے، نبی کا وصال سوموار کو ہوا ہے، اور جمعرات کو عشاء کے وقت نبی کی حالت بگڑنے لگی، مرض میں شدت پیدا ہونے لگی، بار بار آپ پر غشی آنے لگی۔ رسول پاک نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، حریبو علیہ بسبع قراب لم تغلق اوقیتہن، مجھے 7 مشق پانی سے غسل دیا جائے جس کی بندش نہ کھولی گئی۔ رسول پاک کو 7 مشق پانی سے غسل دیا گیا، غشی کا اثر دور ہوا۔ رسول پاک نے صحابہ کے سامنے کچھ نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی۔ رسول پاک نے اٹھنے کی کوشش کی، ضعف و نقاہت کے سبب نہ اٹھ سکے، زمین پر لیٹ گئے، پھر غشی طاری ہوئی، پھر ہوش میں آئے، سرکار نے فرمایا مجھ پر پانی بہایا جائے، پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے، پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، آپ ہوش میں آئے، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھ نہ سکے، زمین پر لیٹ گئے۔ اور ادھر عشاء کی جماعت میں تاخیر ہو رہی تھی، مؤذن بار بار نماز کی اطلاع دے رہا تھا، تو رسول پاک نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، بخاری کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل رقیق اذا قام مقامک لا یستطیع ان یصلی بالناس، ابو بکر نرم دل ہے، رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو صحابہ کی نماز نہیں پڑھا پائیں گے، کسی اور سے کہہ دے۔ رسول پاک نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ پھر حضرت عائشہ نے یہی کہا، نبی نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ کیوں بار بار حضرت عائشہ روک رہی ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ کے دل میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے ظاہری حالات بتا رہے ہیں کہ چند دن کے مہمان ہیں اور چند دنوں کے بعد وصال ہونے والا ہے، کہیں میرے باپ نبی کے مصلی پر کھڑے ہو اور 3-4 دن کے بعد نبی کا وصال ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ ابو بکر منحوس ہے، نبی کے مصلی پر آئے اور نبی کا وصال ہو گیا۔ اس لیے حضرت عائشہ فرما رہی ہے کسی اور سے فرما دے، وہ نماز پڑھا دے۔ دل میں تو یہ بات ہے لیکن زبان سے ظاہر کر رہی ہیں، رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھائے پائیں گے۔ رسول پاک نے پرجلال لہجے میں فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس ان قلنا لصواحب یوسف، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ تم لوگ یوسف علیہ السلام کی سہیلیوں میں سے معلوم ہوتی ہو جو اپنی بات پر اڑی ہوئی ہو، غلط مشورہ دے رہی ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا ہوتا تو فرماتے ابو بکر نہیں ہے تو عمر چلے جائیں، عثمان چلے جائیں، علی چلے جائیں، لیکن مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا نہیں ہے۔ رسول پاک یہ اعلان فرمانا چاہتے ہیں کہ آج میری زندگی میں میرے مصلی پر کھڑا ہوگا جو صحابہ کی امامت کرے گا، میرے وصال کے بعد وہی پوری ملت اسلامیہ کا خلیفہ ہوگا۔
سبحان اللہ اور امامت میں پہلا نمبر کس کا ہوا؟ حضرت صدیق اکبر کا۔ اور خلافت میں جب سرکار کا وصال ہوا، سقیفہ بنی ساعدہ میں میٹنگ ہوئی، مشاورت، اور اس کے بعد تمام صحابہ نے، مہاجرین و انصار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کو خلیفہ اول منتخب فرمایا، تو پتہ چلا کہ امامت میں بھی حضرت صدیق اکبر اول ہے اور خلافت میں بھی حضرت صدیق اکبر اول۔ اور ناگپور میں ایک ناگ بیٹھا ہوا جو اہل سنت کے خلاف زہر بن رہا اور عالمگیر پیمانے پر رافضیت کو پھیلا رہا۔ مجھ کو تو لگتا ہے کہ اس کا بینک اکاؤنٹ چیک کرنا چاہیے، کہیں ایران سے فنڈ تو نہیں آ رہا۔ سنیت کے لبادے میں تفصیلیت کو پھیلا رہا ہے، حب اہل بیت اور حب علی کے چور دروازے سے اہل سنت میں رافضیت کو گھسانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھے، جب تک علماء نے داغ شریعہ زندہ ہے، وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس نے نقطہ پیدا کیا کہ حضرت صدیق اکبر خلافت میں اول ہیں اور حضرت علی ولایت میں اول۔ اس نے بھی بیلنسنگ کی کوشش کی۔ کاش اس نے حضور صدر الشریعہ کی بہار شریعت حصہ اول پڑھ لی ہوتی۔ حضور صدر الشریعہ نے اس میں امامت کا بیان بھی تحریر فرمایا ہے اور ولایت کا بیان بھی تحریر فرمایا۔ ولایت کے بیان کے تحت حضور صدر الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت قرب خاص کا نام۔ اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ ولایت کسبی نہیں ہے، وہ ابھی ہے۔ آگے حضور صدر الشریعہ تحریر فرماتے ہیں، تمام اولیاء اولین و آخرین میں اولیاء محمدیین یعنی اس امت کے اولیاء سب سے افضل ہیں، اور اولیاء محمدیین میں سب سے افضل خلفائے اربعہ ہیں، اور خلفائے اربعہ میں ولایت کی وہی ترتیب ہے جو ان کے درمیان افضلیت کی ترتیب ہے۔ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے تو ولایت میں پہلا مقام صدیق اکبر کا ہے۔ افضلیت میں دوسرے نمبر پر عمر ابن خطاب ہے تو ولایت میں دوسرا مقام عمر ابن خطاب کا ہے۔ افضلیت میں تیسرا مقام عثمان غنی کا ہے تو ولایت میں تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، اور افضلیت میں چوتھا نمبر حضرت علی کا ہے تو ولایت میں بھی حضرت علی کا چوتھا نمبر۔ تو بتاؤ، ولایت ہو کہ امامت ہو کہ خلافت ہو، ہر جگہ اولیت کا صحرا صدیق اکبر کے سر بڑھا ہوا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ سارے سلسلے حضرت علی کے واسطے سے حضور تک پہنچتے ہیں، متصل ہوتے ہیں، اس لیے ولایت میں پہلا مقام حضرت علی کا ہے۔ صدر الشریعہ نے شبہ کا بھی جواب اسی کے آگے لکھ دیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں مرتبہ تکمیل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جانب کمالات نبوت حضرات شیخین کو قائم فرمایا، اور جانب کمالات ولایت مولا علی مشکل کشا کو فرمایا۔ تو اب اولیاء مابعد کو یہ نعمت ملے گی تو علی کے در سے ملے گی، اور اولیاء مابعد اپنی ولایت میں ہمیشہ علی کے محتاج رہیں گے۔ اولیاء مابعد کو ولایت ملے گی تو علی سے ملے گی، اولیاء مابعد محتاج ہوں گے تو علی کو ہوں گے۔ صدیق اکبر مابعد میں سے نہیں ہے، ماقبل میں سے ہیں۔ عمر ابن خطاب مابعد میں سے نہیں ہے، ماقبل میں سے ہیں۔ عثمان غنی اولیاء مابعد میں سے نہیں ہے، ماقبل میں سے ہیں۔ اس لیے ان کو ولایت علی سے نہیں ملی ہے، جن کو ولایت علی سے ملی ہے ان کا سلسلہ علی کے واسطے سے رسول تک پہنچے گا، لیکن خلفائے ثلاثہ کو وہی سے ولایت ملی ہے جہاں سے حضرت علی کو ملی۔ اس لیے ولایت میں بھی پہلا مقام حضرت صدیق اکبر کا۔ اور سنیے، کچھ ڈپلیکیٹ سید جو 1947 کے بعد فارم بھر کر کے سید بنے، پہلے سید نہیں تھے،
ان کے دادا کو نہیں معلوم تھا کہ ہم سید ہیں، پردادا کو نہیں معلوم تھا کہ ہم سید ہیں، بعد میں یہ بھید کھلا کہ یہ سید ہے۔ اب اس کا راز کیا ہے اب وہی لوگ بتا پائیں گے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے زمانے میں، ان کے دور حکومت میں، ان کے عمال نے، ان کے حاکموں نے، ان کے عاملوں نے، ان کے گورنروں نے منبر سے حضرت علی کو گالیاں دی اور امیر معاویہ نے گالیاں دلوائی۔ میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، اہل سنت کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش ہے۔ جنگ صفین کے باوجود بھی امیر معاویہ کے دل میں حضرت علی کا اتنا احترام تھا کہ جب کوئی مسئلہ پستا تھا تو امیر معاویہ کسی اور کی طرف نہیں، باب العلم کی طرف۔ آئیے اس دور کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس بھی صحابہ کی ایک فوج تھی اور حضرت علی کے پاس بھی صحابہ کی ایک فوج تھی، یعنی جم غفیر دونوں حضرات کے ساتھ۔ حضرت علی کوفہ میں تھے، حضرت امیر معاویہ جنگ ختم ہونے کے بعد ملک شام چلے۔ ملک شام میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا، صحابہ کرام نے حل کرنے کی کوشش کی، حل نہ کر سکے، مجبور ہو کر امیر معاویہ کی بارگاہ میں پہنچے، کیونکہ امیر معاویہ عام صحابی نہیں ہے، مجتہدین صحابہ اور کاتبین صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا اور کہا آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، امیر معاویہ تو یہ بتا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لقد اصاب فإنه فقیہ، انہوں نے صحیح مسئلہ بتایا ہے اس لیے کہ وہ مجتہد ہے، اور ہر مجتہد کو اختیار ہے کہ اپنے اجتہاد کی روشنی میں جو رائے قائم کرے اس رائے پر عمل کرے اور اپنے ماننے والوں سے عمل کرے۔ صحابہ کرام پہنچے، بہت غور سے سنیے گا اس کو، شاید آپ نے کہیں سنی ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں صحابہ پہنچے، حضور ایک نیا مسئلہ پیش آیا، قرآن حدیث میں کہیں اس کا حکم ہمیں صراحتاً نظر نہیں آتا، دور صدیقی میں یہ مسئلہ پیش نہیں آیا، ورنہ ابو بکر نے حل کیا ہوتا، عہد فاروقی میں یہ مسئلہ پیش نہیں ہوا، ورنہ حضرت عمر نے حل فرما دیا ہوتا، عہد عثمان غنی میں یہ مسئلہ پیش نہیں آیا، ورنہ صحابہ کے مشورے سے حل ہو گیا ہوتا۔ بالکل جدید مسئلہ ہے اور کتاب و سنت میں اقوال صحابہ میں کہیں اس کا حل ہمیں نظر نہیں آتا۔ امیر معاویہ نے کہا مسئلہ تو بتاؤ کیا ہے؟ کہا ایک شخص مرا، ایک لڑکا چھوڑا، ایک لڑکی چھوڑا اور ایک خنثی یعنی جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کی علامت موجود ہے اس کو چھوڑا۔ اگر لڑکا ہونا کنفرم ہو تو کتاب اللہ میں اس کا حصہ کنفرم ہے، لڑکی ہونا متعین ہو لڑکی کا حصہ متعین ہے، لیکن اس میں لڑکی کی علامتیں بھی موجود ہیں، لڑکے کی علامتیں بھی موجود ہیں، تو اس کو لڑکی کا حصہ دیا جائے کہ لڑکے کا حصہ دیا جائے؟ کیونکہ قرآن عظیم میں ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ایک میل کو دو فیمیل کے برابر دیا جائے، اس کو میل میں شمار کیا جائے کہ فیمیل میں؟ کہا یہ مسئلہ تو واقعی نیا ہے، مجھے بھی اس کا جواب معلوم نہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس دھرتی پر ابھی باب العلم زندہ ہیں، جن کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا اللہم اہدِ قلبہ، اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما، تو اللہ نے اتنا روشن فرما دیا کہ علی کا سینہ علم نبی کا مدینہ بن گیا۔ آج اس مسئلے کو کوئی نہیں حل کر سکتا، اس کو علی حل کرے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی کی سنتوں کو علی سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب میں نے علی سے کوئی مسئلہ پوچھا فوراً بتایا اور بالکل صحیح بتایا۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرنے کا حق کہ جو چاہو پوچھو کسی کو نہیں ہے، صرف مولا علی کو ہے، حضرت علی رسول اللہ۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں ان کی بارگاہ میں خط لکھتا ہوں، وہ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ تو چونکہ جنگ صفین کے بعد کا واقعہ ہے،
تو حضرت امیر معاویہ نے ان کے پاس خط لکھا. اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، چمڑوں پر خط لکھا جاتا تھا، تختیوں پر خط لکھا جاتا تھا، کپڑوں پر خط لکھا جاتا تھا، درختوں کے پتوں پر خط لکھا جاتا تھا، اونٹوں کے شانوں کی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا. حضرت علی نے چھوٹے سے چمڑے پر اپنا سوال لکھا. مورخین نے لکھا ہے کہ وہ چمڑا اتنا چھوٹا تھا کہ انہا اذن الفار، گویا چوہے کا کان ہو. اس پہ یہ مسئلہ لکھا، حضرت علی کی بارگاہ میں بھیجا. جب حضرت علی کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پہنچا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دل میں اگر امیر معاویہ کے تعلق سے عداوت اور دشمنی ہوتی، آپ فرماتے کہ معاویہ پریشان ہے، پریشان رہنے دو، میں اس کا جواب نہیں دوں گا. لیکن وہ نبی کے علم کے وارث ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا. اور جتنے چھوٹے ٹکڑے پر حضرت امیر معاویہ نے سوال لکھا تھا، اس سے بھی چھوٹے ٹکڑے پر حضرت علی نے جواب دیا اور صرف ایک جملہ لکھا، ارزہو من موالی ہے، اس کا ترکہ اس کے پیشاب کے راستے سے متعین ہو. جب یہ خط پہنچا بڑے بڑے صحابہ سمجھ نہ سکے، لیکن امیر معاویہ نے فرمایا کہ حضرت علی کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لڑکے کے وضو سے پیشاب کرتا ہے تو لڑکے کا حصہ پائے گا، اور لڑکی کے وضو سے پیشاب کرتا ہے تو لڑکی کا حصہ پائے گا. ارزہو من موالی ہے، اس کا ترکہ اس کے پیشاب کے راستے پر ڈیپینڈ ہے. اگر علی نے یہ مسئلہ حل نہ کیا ہوتا تو آج دنیا میں کوئی اس مسئلے کو حل نہ کر پاتا. اور علی تو وہ ہے کہ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور پوچھنے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے، 1 منٹ کے لیے خطبہ روکتے ہیں، جواب دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. اس مسئلے کو مسئلہ ممبریہ کہتے ہیں. جیسا کہ سراجی میں ہمارے علماء نے پڑھایا ہوگا، کما فی المسئلۃ الممبریۃ وہی امرأۃ و بنتان و اغوا. 24 سے مسئلہ بنے گا، 27 سے اور ہوگا. جب ہم کاغذ پر جوڑیں گے تب پتا چلے گا کہ 27 سے اور ہو رہا. اور علی نے سوال سنتے ہی فرمایا کہ 27 سے بنا. اسی طرح کا ایک مسئلہ پیش آیا. یہ تو مسئلہ ممبریہ ہے، ایک مسئلہ رکابیہ بھی سن لو. یہ مستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے. مسئلہ رکابیہ یہ ہے کہ حضرت علی گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکے تھے، 2 سوار رکھنے جا رہے تھے. اسی لیے اس مسئلے کو مسئلہ رکابیہ کہا جاتا ہے. ایک عورت روتی ہوئی آئی، کہا حضور میرے ساتھ انصاف کیا جائے. علی نے فرمایا کہ تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے بتاؤ. اس عورت نے کہا میرا بھائی دنیا سے رخصت ہوا، 600 دینار چھوڑ کر گیا، لیکن 600 دینار میں صرف 1 دینار مجھ کو دیا جا رہا ہے، میرے ساتھ انصاف کیا. آج کا کوئی مفتی ہو تو کہے گا اس وراثت کے مسئلے کو پیش کرنے کے بعد کہ پہلے وارثین لکھو کون کون ہیں، ان کی تعداد بتاؤ کون کون ہیں. لیکن کائنات میں ایک ایسا بھی مفتی ہے کہ نہ وارثین پوچھ رہا ہے نہ تعداد پوچھ رہا ہے، صرف اتنا سننا تھا کہ مجھ کو 1 دینار ملا. فوراً حضرت علی نے فرمایا لگتا ہے تیرا بھائی جو دنیا سے گیا، بیوی چھوڑ کر گیا، ماں چھوڑ کر گیا، 2 سے زیادہ بیٹیوں کو چھوڑ کر گیا، 12 بھائی چھوڑ کر گیا، اور 1 بہن تجھے چھوڑ کر گیا. کہا حضور آپ میرے بھائی کو جانتے ہیں، میرے خاندان کو جانتے ہیں، ان کے وارثین کو جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تجھ کو بھی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، تیرے بھائی کو بھی نہیں جانتا ہوں، تیرے خاندان کو بھی نہیں جانتا ہوں، لیکن 1 دینار تجھے اسی وقت ملے گا جبکہ یہی وارثین ہوں. اگر وارثین بدلیں گے تو تجھے 1 دینار مل ہی نہیں. اس عورت نے کہا حضور ذرا ڈیٹیل میں سمجھائیے، ہم نے کچھ سمجھا نہیں. حضرت علی نے فرمایا تیرا بھائی دنیا سے گیا، 600 دینار چھوڑ کر گیا. علی کا دماغ کیلکولیٹر سے زیادہ تیز چلتا تھا. زمین سے آسمان کی دوری کتنی ہے علی بتا رہے ہیں، زمین سے چاند کی دوری کتنی ہے علی بتا رہے ہیں، زمین سے سورج کی دوری کتنی ہے علی بتا رہے ہیں. 1400 سال کے بعد
سائنسدان جو بتا رہے ہیں 1450 سال پہلے پابل مولا کائنات نے اس مسئلے کو حل فرمایا. علی نے فرمایا تیرا بھائی دنیا سے گیا، بیوی چھوڑ کر گیا، ماں چھوڑ کر گیا، 2 سے زیادہ بیٹیوں کو چھوڑ کر گیا، 12 بھائی چھوڑ کر گیا، 1 بہن تجھے چھوڑ کر گیا، اور 600 دینار ترکے میں چھوڑا. قرآن کے لحاظ سے جب 2 اور 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان بیٹیوں کا حصہ 2/3 ہوتا ہے. تو 600 کا 2/3 ہوا 400 بیٹیوں نے لے لیا، اور بیٹیوں کی موجودگی میں ماں کا سدس 6واں حصہ ہوتا ہے. 600 کا 6واں حصہ 100 دینار ہوا، وہ ماں نے لے لیا. 500 دینار بچ گئے. بیٹیوں کی موجودگی میں بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے، اور 600 کا 8واں حصہ 75 دینار ہوا. تو 75 دینار بیوی نے لے لیا. 575 بچ گئے. اب صرف 25 دینار بچا. ہر بھائی کا بہن کے مقابلے میں ڈبل ہوتا ہے. 12 دونا 24 دینار بھائیوں نے لے لیا. صرف 1 دینار بچا، وہی تیرا حصہ. اس قسم کی باتیں ہم بیان کریں تو بہت ذخیرہ میرے پاس، لیکن الحمدللہ سمجھنے والوں کے لیے حضرت علی کی عظمت ان باتوں سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور حضرت صدیق اکبر کی افضلیت بھی میری تقریر سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ایک آخری حدیث سنا کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں. آخری حدیث، اور اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں سب کا تعلق اہل بیت سے. جتنے راوی ہیں سب کے سب خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. گویا اہل بیت کا بھی اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اس پوری کائنات میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق. اس حدیث کے راوی حضرت امام جعفر صادق، وہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد حضرت امام محمد باقر نے بیان فرمایا. امام باقر فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت امام زین العابدین نے بیان فرمایا. امام زین العابدین فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد حضرت امام حسین نے فرمایا. امام حسین فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد حضرت علی نے فرمایا. اور حضرت علی فرماتے ہیں اس حدیث کو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے رسول پاک کو فرماتے ہوئے دیکھا. علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے، رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے. ایک طرف صدیق اکبر ہیں، عمر ابن خطاب ہیں، عثمان غنی ہیں، میں ہوں، اور بھی جلیل القدر صحابہ ہیں. اور انہی صحابہ میں ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. حضرت ابو درداء بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. چلتے چلتے ایک مقام پر حضرت ابو درداء ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہو گئے. ابو درداء کی پیٹھ صدیق اکبر کے چہرے کے سامنے ہو گئی. کسی اور نے نوٹ کیا ہو کہ نہ نوٹ کیا ہو، لیکن رسول پاک نے اس منظر کو نوٹ کیا اور جلال کے عالم میں فرمایا یا ابا الدرداء انت تمشی قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منہ. اے ابو درداء تو اس آدمی کے آگے آگے چل رہا ہے کہ آج تک انبیاء اور مرسلین کے بعد یہ سورج کسی ایسے آدمی پر طلوع نہیں ہوا ہے جو ان سے افضل ہو. کس کی طرف رسول پاک نے اشارہ فرمایا؟ وہ شخصیت کوئی اور نہیں، حضرت صدیق اکبر. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ مجھے صدیق اکبر پر فضیلت دے رہے ہیں. پہلے سے اس بارے میں نے کوئی حکم اور آرڈر نہیں جاری کیا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں. آج کے بعد اگر میں نے کسی سے سنا کہ وہ مجھ کو صدیق اکبر اور عمر ابن خطاب پر فضیلت دے رہا ہے تو جو مفتری کی سزا ہے وہی سزا میں اسے دوں گا. 80 کوڑے میں اس کو ماروں گا. گویا حضرت علی کا بھی مذہب و مسلک یہی تھا کہ اس کائنات میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہیں. سچا مولائی وہی ہے جو مولا علی کے مسلک پر قائم. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟
ایک حدیث اور سن لیجئے، ذہن میں آ گئی. یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں زیادہ تر میٹر اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے بیان کر رہا ہوں. مطلع القمرین، الزلال الانقا، غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق. الحمدللہ میں تقریر بھی اعلیٰ حضرت کی کتابوں ہی سے کرتا ہوں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے. اب ساری دنیا کے محققین جدید و قدیم زندگی بھر سر پکڑتے رہیں گے، اعلیٰ حضرت نے جو لکھ دیا ہے ایک انچ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. ساری دنیا کی تحقیق وہی دم توڑ دے گی جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا. فتاوی رضویہ 12ویں جلد صفحہ 31 پر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ تمام اولیاء میں سب سے افضل کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے صرف ایک جملہ لکھا ہے کہ تمام اولیاء میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق. اب بتاؤ، تحقیق کرتے رہو، تحقیق کرتے رہو. جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا اس کے پیچھے ہزاروں دلائل موجود ہیں. تو اعلیٰ حضرت خود اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول پاک کی بارگاہ میں اونٹ بیچنے کے لیے پہنچا. رسول پاک نے اس کا اونٹ خرید لیا مگر قرضے میں خریدا، نقد دام نہیں دیا. وہ شخص اونٹ بیچ کر جا رہا تھا، راستے میں حضرت علی ملے. علی نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا رسول پاک کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. کہا کیا کرنے گئے تھے؟ کہا اونٹ بیچنے. اونٹ بک گیا؟ کہا ہاں. رسول پاک نے خرید لیا؟ کہا ہاں. کہا رسول پاک نے دام دیا؟ کہا دام تو نہیں دیا، ادھار لیا. تو حضرت علی نے کہا کہ جاؤ اور رسول پاک سے پوچھو کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے تو میرے اونٹوں کی قیمت کون ادا کرے؟ اس شخص نے پوچھا تو رسول پاک نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آ گیا، میں دنیا سے چلا گیا، تو تیرے اونٹوں کی قیمت ابو بکر صدیق ادا کرے. وہ شخص واپس جا رہا تھا، راستے میں پھر حضرت علی ملے. کہا کیا سرکار نے جواب دیا؟ کہا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ ابو بکر صدیق قیمت ادا کریں گے. کہا پھر جاؤ اور پوچھو یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو بھی کوئی حادثہ پیش آ گیا اور دنیا سے چلے گئے تو میرے اونٹوں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو اس نے آ کر کے پوچھا. رسول پاک نے فرمایا کہ اگر ابو بکر صدیق کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، دنیا سے چلے جائیں، تو اس کے بعد عمر ابن خطاب تیرے اونٹوں کی قیمت ادا کریں گے. وہ شخص پلٹ کر گیا، حضرت علی کو بتایا. علی نے فرمایا پھر جاؤ اور رسول پاک سے پوچھو کہ اگر عمر ابن خطاب کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے تو میرے اونٹوں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو اس نے پوچھا تو رسول پاک نے جلال میں ارشاد فرمایا اذا مات عمر فإن استطعت ان تموت فمت. اگر عمر بھی مر جائے تو تو زندہ رہ کے کیا کرے گا؟ ہو سکے تو تو بھی مر جائے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی نے وہ اونٹ ذاتی حیثیت میں نہیں لیا تھا، والی ملک اور والی سلطنت کی حیثیت سے لیا تھا. اور جب ایک حکومت ورلڈ بینک سے قرض لیتی ہے تو وہ حکومت رہے یا چلی جائے، جو حکومت اس کے بعد آتی ہے وہ قرض ادا کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک میں ہوں والی سلطنت میں ہوں، میرے بعد والی سلطنت ابو بکر صدیق ہوں گے، ان کے بعد والی سلطنت عمر ابن خطاب. اس لیے میرے بھائیوں، اگر افضلیت صدیق اکبر پر میں دلائل پیش کروں تو رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی. آپ پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو. یہی مسلک دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمانے والا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، کوئی پانچواں مسلک نہیں. دین حق کی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. صحابہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. غوث و خواجہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مقبول شاہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. بس انہی باتوں کے ساتھ میں تقریر ختم کر رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سید رضا مغولی